بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اذکار مسنونہ کے نام سے ہمارا یہ سلسلہ وار پروگرام اور آج کی اس ملاقات میں ہماری گفتگو جاری ہے سونے کی دعائیں، سونے سے متعلق مختلف دعائیں، مختلف اذکار اور وظائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ گزشتہ ملاقات میں ایک اہم وظیفہ کے بارے میں بتایا گیا، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے رات کو جب تک کہ آپ قرآن مجید کی آخری 3 قل، آخری 3 سورتوں کو نہیں پڑھ لیا کرتے، اور کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اس کے بارے میں تفصیلی طور پر آپ حضرات کو کیا ہے بتایا جا چکا ہے۔ آج کی اس نشست میں، اس ملاقات میں ایک دوسرا وظیفہ، ایک دوسرا ذکر جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اسے ہمیں پڑھ لینی چاہیے، اور وہ یہ کہ جب بھی ہم رات کو بستر پر پہنچیں سونے کے لیے، نیند میں جانے کے لیے، تو ہم قرآن مجید میں ایک آیت ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، آیت الکرسی کو ہم پڑھ لیں، اور یہ آیت بھی یقیناً ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہوگی۔ یاد اس لیے ہوگی کیونکہ ہر نماز کے بعد انہیں پڑھا جاتا ہے، بچپنے سے ہمیں یاد کرا دی گئی ہے، اور اسی طرح ہم میں سے امید یہی کی جاتی کہ ہر ایک کیا ہے سونے سے پہلے بھی اسے پڑھتا ہوگا، لیکن کیا فضیلت وارد ہے، کیا اہمیت وارد ہے، شاید اس سے لوگ کیا ہے غافل ہوں۔ المہم، یہ ایک ایسی قرآن مجید کی آیت ہے کہ جو ہمیں یاد کرا دی گئی ہے بچپن ہی سے، جس طرح 3 قل ہمیں یاد ہے، اسی طرح آیت الکرسی کا بھی کیا ہے معاملہ ہے۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں، ان تمام آیات میں سب سے عظیم اور سب سے اہم آیت اور سب سے بڑی آیت معانی کے اعتبار سے، بڑی آیت معانی کے اعتبار سے وہ آیت الکرسی ہے۔ اس آیت کے بارے میں آتا ہے جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ذمہ داری دی، اور وہ ذمہ داری یہ کہ میں بیت المال میں زکوٰۃ کا جو فنڈ آتا ہے، یا بعض روایات میں ہے کہ فطرانہ زکوٰۃ الفطر کا معاملہ ہوتا ہے، اس کی حفاظت، اس کی نگرانی کروں، تاکہ کوئی غلط نیتی کے ساتھ آ کر اسے بغیر اجازت کے اٹھا نہ لے جائے، چوری نہ کر بیٹھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ذمہ داری دی کہ میں فطرانہ جو زکوٰۃ الفطر کا مال ہے، اناج غلہ، اس کی کیا ہے نگرانی کروں، اکٹھا کیا گیا تھا، اس کی کیا ہے میں نگرانی کروں۔ فرماتے ہیں کہ رات کے وقت میں اس کی نگرانی کر رہا ہوں، اتنے میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آتا ہے جو اس میں سے لے رہا ہے یا لینے کی کوشش کرتا ہے، اناج میں سے، اناج گلنے میں سے لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو جب میں نے اسے دیکھا تو جا کر کے میں نے اسے پکڑ لیا، تھام لیا اسے، اور کہا واللہ لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہے کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ضرور پیش کروں گا۔ کیوں پیش کروں گا؟ کیونکہ تم نے ایک غلط عمل کیا، بغیر اجازت کے تم اناج میں سے لے رہے تھے، چوری ہے ایک قسم کی، بغیر اجازت سے لے رہے ہو۔
تو تم نے جرم کا ارتکاب کیا، یا جرم کا ارتکاب کرنے کی تم نے کوشش کی، اس جرم کا ایک پہلو پایا گیا تمہارے طرف سے، تو اس لیے میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کروں گا تاکہ آپ اس کا فیصلہ لیں، کوئی سزا دینی ہے یا کیا کرنی ہے۔ تو وہ کہنے لگا انی محتاج وعلی عیال ولی حاجت شدیدہ، میں بہت ہی زیادہ محتاج ہوں، میں ایک ایسا شخص ہوں جو کہ محتاج ہوں، اور میرے پاس بچے ہیں، اہل و عیال ہیں، وہ بھی محتاج ہیں، ان کے پاس کچھ کھانے پینے کا نہیں، اور شدید قسم کی مجھے حاجت ہے اس اناج کی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا فخلیت عنہ فاصبحت، جب اس نے اپنی یہ مجبوری بیان کیا میں نے اسے چھوڑ دیا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا یا ابو ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، اے ابو ہریرہ ذرا یہ بتاؤ کہ جو رات گزری ہے تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ تمہارے قیدی نے، قیدی سے مراد وہی شخص جسے ابو ہریرہ نے قید کر لیا، پکڑ لیا، اس نے کیا کیا ہے، اس کا کیا معاملہ ہے، کہاں تک اس کا معاملہ پہنچا؟ رہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور صحابی کے ذریعے معلوم ہوا ہو، یا ذریعے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ شکا حاجتا شدیدتا وعیالا فرحمته فخلیت سبیلہ، اے اللہ کے رسول، اس نے اپنے شدید حاجت کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ میں بہت ہی زیادہ پریشان، کہا اے ابو ہریرہ میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوں، شدید قسم کی حاجت ہے۔ تو اے اللہ کے رسول، اس نے اپنی شدید حاجت کو، فقر و فاقہ کو ذکر کیا، اپنے اہل و عیال کے بارے میں بتایا، فرحمتہ، تو میں نے اس پر رحم کیا، اسے چھوڑ دیا، فخلیت سبیلہ، اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہ قد کذبک وسیعود، یاد رکھو کہ اس نے تمہارے ساتھ جھوٹ کہا ہے، غلط بات کہی، وہ مجبور شخص نہیں ہے، اسے کسی قسم کی حاجت بھی نہیں ہے، اس نے جھوٹ بولا، وسیعود، اور یاد رکھو وہ لوٹ کر کے آئے گا ضرور۔ ابو ہریرہ نے کہا مجھے اس بات پر یقین ہو گیا کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ کے رسول نے بتایا کہ وہ لوٹ کر کے آئے گا، تو مجھے یقین تھا کہ وہ لوٹ کر ضرور آئے گا۔ فرماتے ہیں تو میں اس انتظار میں تھا اگلی رات کو کہ وہ آئے اور اسے پکڑ کر اللہ کے رسول کے سامنے حاضر کر دیا جائے۔ فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں انتظار میں تھا، اور رات کے وقت وہ آتا ہے اور کوشش کرتا ہے اناج میں سے لینے کو، میں نے اسے قید کر لیا، اسے پکڑ لیا اور کہا واللہ لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ضرور حاضر کروں گا، پیش کروں گا۔ لیکن اس نے وہی اپنی مجبوری بیان کی، اپنی پریشانی بیان کی، یہاں تک کہ ابو ہریرہ نے اسے چھوڑ دیا۔ تیسری رات کو تیسری مرتبہ پھر آتا ہے، اور آج ابو ہریرہ نے ٹھان لیا کہ چاہے وہ کسی بھی قسم کی مجبوری اپنی بیان کرے، حاجت، لیکن اسے اللہ کے رسول کے سامنے ضرور حاضر کیا جائے گا۔ جب وہ تیسری رات کو آتا ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ لگ جاتا ہے وہ، تو اس موقع پر وہ کہتا ہے دعنی اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات کے بارے میں بتانے والا ہوں، اور تمہارے رب، تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک ایسا وظیفہ موجود ہے کہ اگر تم نے اسے پڑھا تو اللہ کی طرف سے تمہیں فائدہ ضرور پہنچے گا، تمہیں نفع ضرور ملے گا۔ ابو ہریرہ نے کہا وما ہن، ذرا بتاؤ وہ وظیفہ کیا ہے؟ تو اس موقع پر شیطان نے کہا اذا اویت الی فراشک
جب تم اپنے بستر پر آؤ فقرأ آیت الکرسی، تو تم آیت الکرسی کو ضرور پڑھو۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ اس آیت کو تم پڑھو جسے آیت الکرسی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو کیا ہے یاد بھی ہوگی۔ فرمایا شیطان نے کہ تم آیت الکرسی کو پڑھو حتی تختم الآیہ، یہاں تک کہ آیت کا خاتمہ ہو جائے، یعنی مکمل آیت پڑھو۔ آگے فرمایا شیطان نے فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظ، تم نے اگر اس طرح عمل کیا کہ جب رات کو بستر پر آؤ اور آیت الکرسی کو تم پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کیا ہے حفاظت حاصل ہوگی۔ وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحْ، اور جب تک کہ صبح نہ ہو جائے کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ کس نے تعلیم دی، کس نے بتایا آیت الکرسی کے بارے میں؟ شیطان نے بتایا۔ شیطان کو کیسے معلوم؟ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا ہو، یا کسی اور صحابی کا یہ عمل رہا ہو۔ ممکن ہے کہ شیطان نے یعنی ادھر سنا ہو اور آ کر کے ادھر کیا ہے بتا دیا ہو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، اور شیطان نے ظاہر سی بات ہے ابو ہریرہ کی ہمدردی میں نہیں بتایا، بلکہ کہیں اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر نہ کر دیا جائے، اس لیے کہ اپنی جان چھڑانے کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے اس نے یہ اسلوب تیسری مرتبہ اختیار کیا۔ اور ظاہر سی بات ہے اس وقت جو ہے شیطان یعنی ابو ہریرہ نہیں پہچانا کہ یہ شیطان ہے، ہو سکتا ہے وہ انسانی شکل میں رہا ہو۔ بہرحال جب صبح ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما فعل اسیرک البارحہ، اے ابو ہریرہ ذرا یہ بتاؤ کہ تم نے جسے قید کیا تھا اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، زعم، اس نے اس بات کا زعم کیا، اس نے اس بات کا زعم کیا، یعنی اس بات کا اس نے یعنی فیصلہ کیا اور یقینی طور پر حتمی طور پر اس نے مجھے کچھ کلمات بتا دیے، ایک اہم وظیفہ بتا دیا، اور اس یقین کے ساتھ اس نے بتایا کہ اگر تم نے اسے پڑھا تو کوئی شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رہو گے۔ یا رسول اللہ، جب اس نے یہ بات مجھے بتا دی فخلیت سبیلہ، تو میں نے اسے کیا ہے چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اسے قید نہیں کیا، اسے آپ کے سامنے حاضر نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما ہی، ذرا یہ بتا وہ کلمات کیا ہیں؟ فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ کلمات اسی طرح ہیں کہ اس نے مجھے بتایا کہ جب رات کو بستر پر آؤ تو تم آیت الکرسی ابتدا سے لے کے آخر تک کیا ہے پڑھ لیا کرو، اور اس کے بارے میں مجھے کیا ہے فضیلت بھی کیا ہے بتا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس بات کو سنا، آپ نے فرمایا اما انہ قد صدقک وہو کذوب، اس نے جو بات تمہیں بتائی وظیفہ، اس بارے میں وہ سچا ہے، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو وہ ذات جس نے تمہیں بتائی یعنی شیطان کی طرف اشارہ، وہ جھوٹا ہے، کیونکہ شیطان یعنی اس کی صفت ہے جھوٹ، دھوکہ، مکاری، اور ادھر اس بات کی جو تعلیم دی وہ تمہاری ہمدردی بھی نہیں بلکہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس نے اس بات کے بارے میں کہا۔ اما انہ قد صدقک وہو کذوب، اس نے اس بارے میں جو بتایا فضیلت اور آیت کے بارے میں جو رہنمائی فرمائی، یہ تو صحیح ہے، یہ عمل صحیح ہے، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو وہ جھوٹا ہے۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلم من تخاطب منذ 3 لیال یا ابو ہریرہ، اے ابو ہریرہ کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ تم 3 راتوں سے کس کے ساتھ مخاطب ہو؟
3 راتیں گزر گئی، ہر رات کو یہ 3 راتوں میں ہر رات جو گزری ہیں، ہر رات کو تمہارا اس کا سامنا ہو رہا ہے، تمہیں معلوم کہ وہ کون ہے، کس سے تم مخاطب ہو؟ ابو ہریرہ نے کہا کہ لا، نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذاک شیطان، وہ شیطان ہے، یعنی شیطان تھا جو تمہیں پریشان کرنے کے لیے اور تمہیں یعنی پریشان کرنے کے لیے وہ آیا کرتا تھا۔ تو الغرض کہنا یہ تھا محترم حاضرین، اس حدیث سے جو اہم سبق مل رہا ہے وہ یہ کہ ابو ہریرہ کو نگرانی دی گئی، ذمہ داری دی گئی کہ اناج کی حفاظت کی جائے، اس کی حفاظت کے لیے رات بھر پہرا دینا، لیکن اس کے باوجود کوئی نہ کوئی شخص آتا اور اس میں سے چوری کرنے کے لیے یا خیانت کرنے کے لیے، بلا اجازت لے جانے کے لیے۔ اس قسم کے معاملات سے انسان محفوظ کیسے رہے گا؟ یعنی رات کے وقت ظاہر سی بات ہے انسان کا گھر ہے، گھر میں سوتا ہے تو چوری کا ڈر ہوتا ہی ہے۔ یعنی یہ بات الگ ہے کہ الحمدللہ آج ہم اپنے ملکوں میں بہت حد تک پچھلے زمانوں سے اگر ہم یعنی مقارنہ کریں تو بہت امن و امان میں ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر انسان سویا رہ جائے، دروازہ بند کرنا بھول جائے یا کوئی اور معاملہ ہو جائے اور یعنی کوئی چور آ سکتا ہے، ممکن ہے، اس بات کا احتمال پایا جاتا ہے، تو اس قسم کے معاملات سے بچاؤ کے لیے انسان محفوظ رہے، اس کے لیے آیت الکرسی پڑھنا یہ بہترین وظیفہ ہے، یہ بہترین وظیفہ ہے۔ جب اس آیت کو بندہ پڑھے گا یقین کے ساتھ، معنی مفہوم کو سمجھتے ہوئے، اخلاص کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ جب سو جائے گا اس کا مال، چاہے وہ گھر میں ہو، گھر کے باہر کیوں نہ، اس کی گاڑی ہے، کوئی اور چیز ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے، محفوظ رہیں گی، کیونکہ اس آیت الکرسی کے ذریعے جس میں اللہ تبارک و تعالی کے 5 اسماء حسنہ کا ذکر ہے اور 20 صفات علی کا ذکر ہے، ان کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت طلب کرتا ہے۔ اور یقیناً جب بندہ اللہ کے اسماء حسنہ صفات علی کے ذریعے اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، اللہ کی حفاظت طلب کرتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کیا ہے، ضرور فرماتا ہے۔ تو اس آیت کی بھی پابندی کرنی چاہیے، رہی کتنی مرتبہ، صرف ایک ہی مرتبہ پڑھا جائے اور اس میں دم کرنے کی ضرورت نہیں، صرف پڑھی جائے یہ آیت، اسی طرح کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کی حفاظت فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون اذکار ثابت ہیں نیند سے پہلے سونے سے متعلق، اللہ ہمیں انہیں یاد کرنے کی اور پڑھنے کی ہمیں کیا ہے توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔